آج کی پریس کانفرنس جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کسان دھرنے میں ان کے ریفرنس سے ہے. آج سے تقریباً 21 ستمبر کو 22 ستمبر کو بھی کسانوں نے آپ کہہ لیں کہ لانگ مارچ کیا تھا اسلام آباد کے لیے, اور پھر ان کو کہا گیا کہ 28 ستمبر کو آپ کے ساتھ مذاکرات ہوں گے, اور 28 ستمبر کو مذاکرات نہیں ہوئے, اور یو کین سے کہ ایک نیا گروپ جو ہے وہ وہاں چلا گیا. کئی دن سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور گورنمنٹ جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب اینڈ طارق بشیر چیمہ صاحب وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے تیاری بہت کی ہوئی ہے, لاٹھی چارج کی اور دوسری تیسری یہاں سے چلے جاؤ. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا کسان کسی شوق سے گئے ہوئے ہیں یا واقعی کوئی جینون مسئلہ ہے. آپ سمپل پچھلے 6 مہینے کی اگر ترتیب دیکھیں تو 6 مہینے میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ جس دن ہماری حکومت گئی تھی تو بجلی کا بل جو کسانوں کا تھا, ٹیوب ویل کا بل, وہ 8.5 روپے فی یونٹ تھا, اور آج وہ بل 25 روپے سے لے کے 30 روپے تک ہے. 25 سے 30 سے اس لیے کہ آپ کہہ لیں کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ویری کرتی ہے, کم از کم 25 اور میکسیمم 30 یہ روپے فی یونٹ بل ہے. 3 گنا بڑھ گیا پچھلے 6 مہینوں میں کسانوں کا. دوسرا, ہمارے ملک میں اگر غور کریں تو یہاں پہ بارشیں تھوڑی ہوتی ہیں, میکسیمم پانی جو ہے وہ پمپ کرنا پڑتا ہے کسانوں کو, اور پمپ کرنے کے لیے ڈیزل چاہیے. ڈیزل کی قیمت 80% زیادہ ہو گئی ہے. ہمارے دور میں قیمت ڈیزل کی ہوتی تھی 80 روپے سے لے کے 146 روپے تک گئی ہے. آج جو قیمت ہے 146 اٹھ کے چلی گئی 260 روپے پہ. سو یہ تقریباً 80% قیمت بڑھ گئی ہے. لہٰذا ان کو زمین کی تیاری میں یا پانی پمپ کرنے کے لیے زراعت ان کے لیے فیزیبل نہیں رہی. اور تیسری چیز جو ہوئی وہ یہ کہ کھادیں مہنگی ہو گئی. ڈی اے پی جو میکسیمم 8,000 روپے کی ہوتی تھی آج 14,900 روپے کی ہے. اسی طرح پوٹاش جو 4,000 روپے کی ہوتی تھی آج 15,000 روپے میں ہے. دوسرا, ڈی اے پی میں ہماری گورنمنٹ 1,500 روپیہ فی بوری سبسڈی دیتی تھی. اس میں سے 75% مرکز دیتا تھا اور 25% صوبے دیتے تھے. لہٰذا ہم نے 24 ارب روپے کی سبسڈی دی. اب سبسڈی بھی نہیں ہے, اور فاسفورسی کھادوں کی جو قیمت ہے وہ 14,700 پہ چلی گئی. اسی طرح پوٹاش کی ہے. باقی بھی ہم چیزوں پہ سبسڈی دیتے تھے. ہم بیج فری دے رہے تھے. ہم یو کین سے کہ یہ پیسٹیسائڈ کی جو دوائیاں ہیں پنک بال ورم کے لیے اور وائٹ فلائی کے لیے وہ فری دے رہے تھے. باقی مشینری پہ 40 ارب روپے کی ہم سبسڈی دے رہے تھے. ہم نے سائلوز کے لیے 40 ارب روپے رکھا. تو جو وزیر اعظم کا ٹرانسفارمیشن پلان تھا ایگریکلچر کے لیے اس میں کسانوں کو فائدہ ہوا. اور پھر ساتھ ہم نے جو ریٹ دیے کسانوں کو وہ فیئر ریٹ دیے. فیئر ریٹ دینے سے ایک سال ان کی آمدن بڑھی 1,200 ارب روپیہ, اور اگلے سال ان کی آمدن بڑھی 1,400 ارب روپیہ. ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا کہ 2028 تک ہم 10,000 ارب روپے کی ان کی انکم بڑھائیں گے, اور اس میں بڑے آن ٹارگیٹ جا رہے تھے. لیکن آج جب آپ کہہ لیں ان کی کھاد مہنگی ہو گئی, ان کے لیے ڈیزل مہنگا ہو گیا, ان کے لیے مشینری پہ سبسڈی ختم ہو گئی, پیسٹیسائڈ پہ سبسڈی ختم ہو گئی, اور ان کے لیے یو کین سے کہ یہ کھادیں مہنگی ہو گئیں, ان کے لیے زراعت فیزیبل نہیں رہی. وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم لوگ 83 لاکھ گرانہ ہیں, ہم نے 22 کروڑ 75 لاکھ لوگوں کو خوراک دینی ہے. ہم فیزیبل اگر نہیں رہتے تو اس ملک کے لیے اتنے پیسے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ خوراک کو امپورٹ کر سکے. 22 کروڑ 75 لاکھ کا ملک کبھی چھوٹی موٹی اوپر نیچے ہو جائے اور وہ مارکیٹ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم لینے چلا جائے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں چاول لینے, کوئی چیز لینے چلا جائے, مارکیٹ کی قیمت ہی چینج ہو جاتی ہے. لہٰذا ہم لوگ باہر سے خوراک امپورٹ کر کے نہیں سروائیو کر سکتے. ضرورت یہ ہے کہ یہاں پہ خوراک کو اگایا جائے. خوراک تب اگائی جا سکتی ہے کہ اگر کسان پروفیٹیبل ہو. پروفیٹیبل میں جس طرح بتا رہا ہوں آپ کو کہ پاکستان میں صرف کماد اور یہ گندم, ان 2 فصلوں کے علاوہ کسی فصل کا ریٹ فکس نہیں ہے. ہر چیز کا ریٹ ویری کرتا ہے. اب ریٹ جو ہیں یہ کچھ چیزوں کے نیچے جا رہے ہیں, کچھ چیزوں کے ریٹ وہی ہیں, اور ان کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے. سو جو 1,200 روپیہ 1,300 روپیہ سالانہ زیادہ کما رہے تھے یا امپروو کر رہے تھے وہ اس سے ریورس چلے گئے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سال جو ابھی فور کاسٹ آئی ہے, ورلڈ بینک کی آئی ہے, IMF کی آئی ہے, ہماری اپنی گورنمنٹ کی جو آئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, اس میں 20% مونجی کم پیدا ہو رہی ہے, اس میں 25% مکئی کم پیدا ہو رہی ہے, اس میں 50% کپاس کم پیدا ہو رہی ہے, اس میں تقریباً 70% دالیں کم پیدا ہو رہی ہیں, اس میں تیل کی ساری فصل ماری گئی. سو یہاں پہ خوراک کا ایک بحران کی بات کر لیں, قید کی بات کر لیں, وہ کریٹ ہونے جا رہا ہے. اور وہی اس کا نتیجہ اگر سامنے کے دیکھیں تو آٹے کی جو قیمت 55-60 روپے تھی, 55-60 روپے سے اٹھ کے اس وقت چلی گئی 120 روپے پہ, 110 روپے پہ, اور آگے فردر رسک ہے. دالوں کی قیمت تقریباً 100 روپے بڑھ گئی. گھی کی قیمت ابھی تک ریورس نہیں ہو رہی, بڑھ رہی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میڈیا کا میں
शुक्र गुजार हूँ कि इस प्रोग्राम इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है। 22 करोड़ 75 लाख लोगों को इंपोर्ट से नहीं पाला जा सकता और लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है। अपने खेतों में उगेगा तो बनेगी बात। लिहाजा हम कहते हैं कि अगर जो किसानों के मुतालबात हैं बिजली सस्ती करने के, डीजल सस्ता करने के, खाद सस्ती करने के, मशीनरी पे सब्सिडी देने के, ये आप एज अर्ली एज पॉसिबल मान लें। ये आप इस पे इनके साथ मजाक करना, इनको डंडा दिखाना, इनको आप कह लें कि शेलिंग दिखाना, ये ना दिखाएं। अदरवाइज़ अगर अगले 3 दिन में नहीं मानते तो पीटीआई का किसान विंग और बाकी जमातों के किसान विंग सारे जो हैं वो सारे के सारे हम लोग लेके इस्लामाबाद आएंगे। फिर उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक गवर्नमेंट ये बात मानती नहीं है। लिहाजा हम समझते हैं कि ये मुज़ाकरात का जो वादा हुआ था उसके मुताबिक पूरा करके तो इस मुल्क को भूख से बचाया जाए, 83 लाख किसानों की जो इकनॉमिक्स है वो बचाई जाए और यहाँ की खुराक पूरी करने का बंदोबस्त किया जाए। थैंक यू वेरी मच।